آپ نے یہ جو پورا ایشو ہے اس کو فوج مخالف مہم سے بھی جوڑا ہے اور آپ نے فوج کو ڈسمنٹل کرنے کی کوششوں کا ذکر بھی کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب. تو اگر کوئی جج جو ہے وہ مداخلت کا ذکر کرتا ہے یا مداخلت کی بات کرتا ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے تو کیا پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ فوج کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ سر ہماری فوج ڈسکس ہو رہی ہے آج سوشل میڈیا پہ جو اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جس طرح سے آج میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، جس آپ دیکھ نہیں رہی کہ ہمارے آنریبل جج صاحبان کے جو ریمارکس ہیں جب وہ ہیڈ لائنوں کی شکل میں اور فلیش ہو کر جب چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی ادارہ جو ہے وہ نہیں بچا ہوا. تو مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ کیا اس سے جو ہے وہ ادارے ریاست مضبوط ہو رہی ہے؟ میں ان کی اچھائیوں کے اوپر ابھی ڈسکس نہیں کر رہا، کوئی بھی دودھ کا دلاوا نہیں ہے. میرا صرف اتنا سا کہنا ہے، پارس بی بی میں سندھ میں رہتا ہوں، میں کراچی کا ڈومیسائل ہے میرا، میں اس ملک کی ڈائنامکس کو، جو پنجاب میں لوگوں کی اور ڈائنامکس ہوں گے، ہمارے یہاں کے ڈائنامکس اور ہیں. جس طرح سے عرب اسپرنگ میں، شام میں، لبنان، شام میں، عراق میں اور لیبیا میں جس طرح سے فوج پہلے ڈسمنٹل کر کے، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر پھر جتھے بن گئے لوگوں کے اور گروپس کے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو جو مارا ماری کی ہے، لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے. آج اس ملک میں کیسی بھی ہے، جیسی بھی ہے، یہ ہماری فوج ہے اور اس رہنے کی ڈسپلن کے فوج رہنے کی وجہ سے آج یہ ملک انٹیکٹ ہے. ہاں گریونسز ہوں گے اداروں کے، میرے بھی شاید ہوں گے. کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، کمرے میں بیٹھ کر بات کریں بھائی، ایک کمرے میں بیٹھ کر بات کریں. ٹی وی پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، اس جی سر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، فوج نہیں تو پاکستان نہیں. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ سوال جو ہے وہ غیر آئینی مداخلت کا بھی ہے نا. اچھا سر تھوڑا سا ٹائم کم ہے، اب سپریم کورٹ نے 5 تاریخ کو آپ کو طلب کیا ہے، تو آپ پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں؟ ہمیں طلب کیا، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم پیش نہ ہوں. ہم تو شو کاز کا جواب تلاش کر لیا ہے یا تیار کر لیا ہے شو کاز کا جواب آپ نے سر؟ جب میں وہاں جواب دوں گا تو بالکل یقیناً جواب تو دینا ہے. جب کاز پوچھی گئی ہے تو جواب تو دینا ہے. اور میں تو آپ کے سامنے اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے لفظ کو سنیں جانیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بیان کو، میری پریس کانفرنسز کو پڑھیں گے، دیکھیں گے تو مجھے سنے بغیر وہ مطمئن ان کو ہو جانا چاہیے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. میں تو حیران ہوں کہ رؤوف حسن صاحب کے جملوں پر کوئی سو موٹو نہیں آیا کہ وہ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو اندھا گونگا بہرا کہہ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں شرم آنی چاہیے تمہیں، چلے جاؤ یہاں سے تم اگر نہیں کر سکتے. وہ اس طرح، میں نے تو اس کا اشیر میں سوچ بھی نہیں سکتا میں کسی چیف جسٹس کے اوپر یہ والی بات کروں، وہ تو جج کے اوپر، بلکہ کسی کے اوپر بھی یہ والی بات کروں. اور پھر جو پی ٹی آئی کے جو وکلا جو نعرے لگا رہے ہیں کورٹ کے باہر چیف جسٹس کے خلاف، اللہ معاف کرے، میں توبہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. میں یہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کر رہی ہوں، کئی مصطفیٰ کمال کو سپریم کورٹ سے معافی تو نہیں مانگ لیں گے سر؟ دیکھیں ابھی یہ تو میرے لائر اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں، اور میں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئی بات کی جس کے اوپر مجھے یہ شو کوز ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی جس طرح سے رؤوف حسن صاحب وغیرہ اور پی ٹی آئی کے لوگ آفیشیل اپنی پریس کانفرنسز میں بات کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے تو جو بات کی وہ آپ کے سامنے. آپ پہ توہین عدالت لگ جاتی ہے تو آپ کی جو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی تیار ہیں آپ مصطفیٰ کمال صاحب؟ پارس بی بی مصطفیٰ کمال کو جانتے ہی نہیں ہیں پھر لوگ. میرے رب نے مجھے 22 سال پہلے ایم پی اے بنا دیا، میرے رب نے مجھے 21 سال پہلے آئی ٹی وزیر بنا دیا، میرے رب نے مجھے 16 سال پہلے کراچی کا میئر بنا دیا، 12 سال پہلے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا. یہ اس ایم این اے شپ سے پہلے یہ میں رہ چکا ہوں. یہ میری روزی روٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں اس ایم این اے شپ کو. اس سے ڈرنے اڑنے والا نہیں ہوں میں کہ کوئی ایم این اے شپ چھین لے گا. او بھائی آپ، اللہ اگر یہ اس امتحان سے گزارنا چاہتا ہے، آپ کی کسی کی بھی انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کچھ لے سکے یا مجھے کوئی دے سکے. ہاں میرا رب مجھے اس امتحان سے گزارنا چاہتا ہے، میں رب کی ہر رضا پہ راضی ہوں، اس کی رضا پہ راضی ہوں. یہ چکر نہیں ہے میرے ساتھ کو میں ڈراؤں گا کروں گا. دیکھیں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اپنی جوڈیشری کی. مجھے اگر 100 دفعہ بھی جو ہے وہ مجھے ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، میں جھکوں گا، ڈر کے نہیں، ڈرتا ورتا نہیں. اور کیا بیچتی ہے؟ میں سینیٹر تھا پاکستان کا، میں لات مار کے چلا گیا 6 مہینے، 5.5 سال باقی تھے میرے سینیٹرشپ کے. یہ ایم این اے شپ کیا بیچتی ہے میرے لیے؟ کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس ایم این اے شپ کی میرے لیے.